يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ ذات لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب الجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب الجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے رب الجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں رب الجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب الجلال سے دعا کروں کہ رب الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب الجلال نے اپنی عبادت بار جنہ شخصیتاں دا اور جنہ ذاتاں دا ادب اور جنہ ذاتاں دا احترام ہر مسلمان دے ہوتے، ہر بندے دے ہوتے، اور اس حکم تو کوئی بھی امت، کوئی بھی فرد مستثنا کوئی نہیں۔ رب الجلال نے قرآن پاک کے وچ کئی مقامات دے ہوتے جتھے رب الجلال نے اپنی بندگی دا ذکر فرمایا کہ رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو، رب ہی وہ ہے کہ جڑا تہاڈا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، رب ہی وہ ہے کہ جڑا تانوں حقیقی طور تے پیدا کرن والا ہے۔ رب الجلال نے اپنی ذات تو بعد کئی مقامات ہوتے جنہ ذاتاں دا ذکر فرمایا، انہاں ذاتاں نوں والدین آکھیا جاتا ہے، اور والدین دا ادب و احترام، والدین دے نال حسن سلوک ہر بندے دے ہوتے، ہر مسلمان دے ہوتے، چاہے کافری کیوں نہ ہوئے، شروع تو لے کے ہوں تک ہر امت دے ہر فرد دے ہوتے رب الجلال نے یہ چیز لازم کر دیتی ہے کہ جدوں بھی رب دی بندگی کرنی ہے، چونکہ حقیقی طور تے تانوں پیدا کرن والا، حقیقی طور تے تہاڈا مالک، حقیقی طور تے تہاڈا رازق اور رب الجلال ہی ہے، اور اس تو فوراً بعد رب الجلال نے جنہ ذاتاں دا ذکر فرمایا کہ جہڑیاں رب دی عطا نال مجازی طور تے تانوں پیدا کرن والیاں اور جنہ دے ملاپ نال اور جنہ دے ملن نال تہاڈی پیدائش ہوئی، رب الجلال نے فرمایا کہ انہاں نال حسن سلوک تہاڈے اوتے واجب ہے۔ اس کے بارے سورۃ البقرہ دے وچ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا کہ اساں بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت اور اسی طرح بنی اسرائیل ساری دی ساری، فرمایا کہ اساں انہاں کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ سب تو پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ تساں رب تو علاوہ کسی دی بندگی نہیں کرنی،
رب ہی عبادت کا مستحق ہے، رب ہی اس لائق ہے کہ رب کی عبادت کی جاوے، کسی اور نو نہ پوجیا جاوے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اگلی چیز رب الجلال نے فرمائی کہ والدین دے نال حسن سلوک دا بھی رب نے انہاں کو وعدہ لیا، اور اس کو کئی مقامات دے ہوتے رب الجلال نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا اور ایک واضح کیتا کہ رب الجلال حقیقی مالک ہے، رب الجلال حقیقی طور تے تانوں پیدا کرن والا ہے، لیکن اس تو بعد اس دنیا دے وچ آمن دا اور اس دنیا دے وچ تہاڈی پیدائش دا جڑا وسیلہ بنے تو تہاڈے والدین ہیں۔ لہذا کسی حالت دے وچ اور کسی بھی موقع دے ہوتے اور کسی بھی عمر دے وچ والدین دا ادب بندے تو ساکت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح زندگی دے کسی لمحے دے وچ رب تو علاوہ کسی دی بندگی جائز کوئی نہیں، رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح زندگی دے کسی بھی موڑ دے ہوتے والدین دی نافرمانی اور والدین دا حکم نہ مننا یہ چیز بالکل رب الجلال نے اور رب الجلال نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں رکھی۔ سورہ مریم دے وچ رب الجلال نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یعنی ہن اساں ویکھنا ہے کہ رب الجلال نے اپنے محبوب بندیاں نوں، اپنے محبوب رسولاں نوں، اپنے محبوب نبیاں نوں کئی وصفاں نال نوازیا اور انہاں دیاں کئی صفتاں رب الجلال نے انہاں نوں عطا کیتیاں، لیکن قرآن پاک دے وچ بطور خاص انہاں دیاں جڑیاں وصفاں اور انہاں دیاں جڑیاں صفتاں ذکر کیتیاں گئیاں انہاں دے بارے رب الجلال نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے سورہ مریم 16واں سپارہ رب الجلال نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی صفتاں دا ذکر ہو رہا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دے اوصاف دا ذکر ہوندا پیا ہے، انہاں دیاں وصفاں دا ذکر ہوندا پیا ہے، رب انہاں دیاں شاناں بیان کردا پیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نو بچپن دی حالت دے وچ ہی رب الجلال نے حکم عطا کر دتا، بچپن دے وچ ہی انہاں نو رب الجلال نے نبوت نال سرفراز فرمایا، وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا، فرمایا کہ رب الجلال نے انہاں نو متقی، انہاں نو پرہیزگار اور ہر طرفوں رب الجلال نے نرم بنایا، اور رب الجلال نے انہاں نو گل کرن دے وچ انہاں دے انداز دے وچ نرمی پیدا کیتی۔ یہ چیزاں بیان کرن تو بعد رب الجلال نے فرمایا کہ وکان تقیا، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، رب الجلال دا ڈر انہاں دے ہمیشہ سینے چ رہندا ہی، اور باقاعدہ مفسرین نے لکھا کہ اتنے زیادہ متقی اور اتنے زیادہ پرہیزگار کہ بچپن دا عالم ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھاندے ہیں، اور باقاعدہ حضرت زکریا علیہ السلام 2-3 دنوں تو انہوں لبدے ودے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کیڑی جگہ تے موجود ہیں، کیونکہ رب دا خوف اور رب دا تقوی اور رب دا ڈر انہوں دے دل دے وچ اتنا پا لیتا گئی کہ روٹی انہوں بھول جاتی ہے، رو رو کے انہوں دے چہرے دے اوتے گڈھے پے جاندے ہیں۔